ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم ناظرین و سامعین، دنیا میں ہم آئے تو ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ رب کریم کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ تو اس کے قرب کے جو راستے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائے، سنائے، بتائے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے ہمیں عمل صالح بتایا کہ بھئی عمل صالح کے ذریعے تم رب کے قریب ہو سکتے، عمل صالح کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، رب کے قریب ہو جاؤ گے، بھئی زکوٰۃ دو، رب تم سے راضی ہوگا، حج کرو، رب کے قریب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، جہاد کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، حسن اخلاق کے پیکر بن جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، امانت دار اور سچے بن جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان گئے کہ ان اعمال صالحہ سے رب کا قرب ملتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے رب راضی نہیں ہوتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، عمل صالح سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، تو جیسے نیک عمل بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، ایسے ہی رب کے کچھ بندے بھی ہیں جو بندے کو رب کے قریب کر دیتے ہیں، کچھ بندے بھی ہیں جو بندے کو رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے، جب تک ان کی محبت لے کر رب کی بارگاہ میں نہ جاؤ گے تب تک تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی محبت سے رب راضی ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ملتے ہیں، آقا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، رب کے رسول کی محبت لے کر رب کے پاس جاؤ گے تو رب راضی ہوگا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی محبت ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں، میرے صحاب کی محبت لے کر رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رب راضی ہوگا۔ یا رسول اللہ بھی اور بھی کوئی محبت ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں، میری آل کی محبت لے کر رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رب راضی ہوگا۔ یا رسول اللہ کوئی اور بھی محبت ہے کہ جس کا حصول ہم پر لازم ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک میری امت کے جتنے صالحین ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، ہر کسی کی محبت تیرے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کی محبت لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ ان محبتوں کے بغیر دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت کے دن صرف عمل صالح تیرے کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب نے خود پیار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب نے
خود پیار کیا ہے، اور رب کا مطالبہ ہے کہ جس سے میں نے پیار کیا ہے، ایمان والو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے محبوبوں سے پیار نہیں کرو، جب تک میرے محبوب بندوں سے پیار نہیں کرو گے۔ تو محترم سامعین، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت بھی ضروری ہے۔ رب کے قرب کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جزو لازم ہے۔ میں عرض کروں کہ اہل بیت سے پیار کرنے سے بندہ رب کے کتنا قریب ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے نکلا کسی اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ اب جب وہ نکلتا ہے، رب کریم ایک فرشتے کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجتا ہے، اور رب کہتا ہے اس کی راہ میں کھڑا ہو جا۔ چند سوال رب نے فرشتے کو دیے، اس کی راہ میں کھڑا کر دیا۔ اب جب گاؤں سے نکل گیا تو راستے میں اس فرشتے نے اس شخص سے ملاقات کی، اسے روک لیا، بھائی رک جا، سلام کلام ہوا، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ جناب میں فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے بتا کسی کام کی غرض سے ملنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، کام کوئی نہیں ہے، مجھے اس سے محبت ہے اس لیے ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی بتا کوئی لین دین ہے؟ جناب کوئی لین دین نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب فرشتے نے جب یہ 2-3 سوال کیے، کبھی کسی ذاتی کام سے نہیں جا رہا، اپنے دوست سے صرف رب کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے اور رب کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہے، تو فرشتے نے اس کو بہت بڑی بشارت سنائی۔ فرشتہ کہتا ہے پھر سن، اگر اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہے تو تیرے رب نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ رب کہتا ہے کہ جس طرح تو رب کے لیے میرے اس بندے سے پیار کرتا ہے، اسی طرح تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو جب کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، صرف رب کی رضا کے لیے کسی عامی بندے سے بندہ پیار کرے تو اس کے ساتھ رب اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ تو محترم سامعین پھر بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو عام نہیں ہے، نبی پاک کی آل اور اہل بیت تو عام نہیں ہے، عامی بندے سے پیار کریں تو رب راضی ہوتا ہے۔ پھر بتائیں اگر کوئی نبی پاک کی آل سے پیار کرے تب رب اس سے کتنا راضی ہوگا، تب رب اس سے کتنا راضی ہوگا۔ اگر کوئی حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، اگر کوئی حضور کے اہل بیت سے پیار کرتا ہے، تو یقیناً پھر رب بھی اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، رب اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ اور اہل بیت کرام وہ ہیں کہ جن کے قرب سے حضور کا قرب ملتا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے قرب سے رب کا قرب ملتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کی چاہت ہے، ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن رب کی جنت مل جائے۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس نصیب ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی تڑپ اور تمنا یہ ہے، ذرا سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن کن لوگوں کو ملے گا؟ جو سچے عاشق ہیں نبی پاک کے، وہ یہی تمنا رکھتے ہیں کہ جو ہی آنکھ بند ہو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، آنکھ بند ہو اس دنیا سے رحلت کریں تو آگے نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ میدان حشر میں جب جنت کے اعلانات ہوں تو جنت کے اندر نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہر سچے مومن کی یہی تمنا ہے، یہی چاہت ہے۔ ہم نے صحاب سے پوچھا کہ اے صحاب بتاؤ تمہارے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا تھی، تمہاری سب سے بڑی چاہت اور تمنا کیا تھی؟ تو صحابہ کہتے ہیں بھائی دنیا کے اندر بھی اللہ نے بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، جنت رب کی بہت بڑی نعمت ہے،
اور جنت کے اندر رب کی بہت سی نعمتیں ہوں گی، لیکن نبی پاک کے اصحاب کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز ہوگی تو وہ جنت میں نبی پاک کا قرب سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حضرت ربیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے، وضو کا پانی رکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ کسی نیک صالح شخص کو وضو کروانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اس کے وضو کا پانی رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، نیک اور صالح شخص کا ادب کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھتے، حضور کو وضو کروایا کرتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ربیہ کی یہ ادا بڑی پسند آئی، آقا کو بڑی محبت آئی ہے اپنے غلام پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سل یا ربیہ، اے ربیہ میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ اپنے نبی سے جو مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا مانگا، اس زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ جس زبان کی شان یہ ہے کہ ادھر سے زبان سے کچھ نکلتا ہے رب اسی طرح پورا فرما دیتا ہے، یہ وہ زبان بول رہی ہے۔ اے ربیہ آج مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت ربیہ جانتے تھے کہ دنیا آخرت کی کل کائنات کی جو بھی نعمت مانگوں گا آج حضور مجھے عطا فرما دیں گے، لیکن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا کیا؟ حضرت ربیہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، حالانکہ دنیا ہمیں بڑی عزیز ہے، لیکن حضرت ربیہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ میدان حشر بڑا سخت ہے، حضرت ربیہ نے میدان حشر کی خیر بھی اپنے نبی سے نہیں مانگی۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا تھا؟ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اپنے غلام کو یہ شرف عطا کریں کہ جب آپ جنت میں جائیں آپ کا غلام بھی جنت میں جائے، جب اللہ آپ کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے تو آپ کا یہ غلام آپ کے قدموں میں موجود ہو، آپ کا یہ غلام آپ کے قدموں میں موجود ہو، آپ کی خدمت کی ڈیوٹی رب لگا دے۔ بس ربیہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کا غلام یہ چاہتا ہے۔ یہ صحابی رسول کی تمنا اور چاہت ہے کہ اگر کچھ مانگا ہے تو جنت میں حضور کا پڑوس مانگا ہے، اگر کچھ مانگا ہے تو جنت میں حضور کی خدمت مانگی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا نے بتایا کہ لوگوں اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو نبی کا قرب مانگا کرو، رب سے کچھ مانگنا ہے تو نبی کا ساتھ مانگا کرو، رب سے کچھ مانگنا ہے تو نبی کی شفاعت مانگا کرو، رب سے کچھ مانگنا ہے تو نبی کی محبت مانگا کرو۔ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت حضور کا ساتھ اور ان کی محبت ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملتا ہے، حضور کا قرب کیسے ملتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں سجدوں سے بھی حضور کا قرب ملتا ہے، اعمال صالحہ سے بھی حضور کا قرب ملتا ہے۔ لیکن اے ایمان والو سنو، جو نبی پاک کی آل سے پیار کرتا ہے اس سے بھی حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس سے بھی حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو مجھ سے پیار کرے اور جو ان دو سے پیار کرے، یعنی حسن سے پیار کرے، میرے حسین سے پیار کرے، جو ان کے باپ علی سے پیار کرے، جو ان کی ماں فاطمہ سے پیار کرے، اللہ کا نبی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس غلام کو کل قیامت کے دن میرا پڑوس عطا فرمائے، قیامت کے دن اللہ اس سے میرا پڑوس عطا فرمائے جو میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے سے حضور کی محبت، حضور کا قرب اور جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کو نبی پاک کی رضا اور نبی پاک کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، حضور کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اسے رب کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیڑھی ہے، اہل بیت کرام سیڑھی ہے رب تک پہنچنے کے لیے۔
علی کے ذریعے بندہ نبی تک پہنچتا ہے، فاطمہ کے ذریعے بندہ نبی تک پہنچتا ہے، حسن کے ذریعے بندہ نبی تک پہنچتا ہے، حسین کے ذریعے بندہ نبی تک پہنچتا ہے، اور جو نبی تک پہنچ جاتا ہے وہ رب تک پہنچ جاتا ہے، وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سیڑھی ہے اہل بیت کرام کی محبت، جس کے پاس یہ سیڑھی نہیں ہے وہ نبی اور رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اہل بیت کرام کی محبت کو اللہ نے ایمان کا جزو لازم قرار دیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بڑی ٹوٹ کر محبت کی ہے اہل بیت کرام سے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ان کی محبت کا انداز کچھ نرالا تھا، حضور کے اہل بیت سے پیار کا انداز بڑا نرالا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور فقیہ ہوئے ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ اللہ نے بڑا علم امام شافعی کو عطا فرمایا۔ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک بڑا نام امام شافعی کا ہے۔ انہوں نے اہل بیت سے کیسے محبت کی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس کی عظمت کی سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ کسی کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہو، اس کو دیکھنا ہو کہ کوئی کتنا عظیم ہے، کتنا صاحب مرتبہ، صاحب کمال ہے، تو اس کی شان کو اللہ کے قرآن میں تلاش کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کی شان کس انداز میں بیان کرتے تھے؟ امام شافعی فرماتے ہیں، لوگوں سنو، اہل بیت کی شان میں اگر کوئی حدیث نہ ہو، اہل بیت کی شان میں اگر کسی بھی صحابی کا کوئی قول موجود نہ ہو، اہل بیت کی شان میں اگر امت کے کسی صالح شخص کا، کسی ولی اللہ کا کوئی قول موجود نہ ہو، اہل بیت کی شان میں کسی مفسر کا کوئی قول موجود نہ ہو، اہل بیت کی شان میں کسی محدث کا کوئی قول موجود نہ ہو، اہل بیت کی شان پھر بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ امام شافعی آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں بھی اگر اہل بیت کی شان میں کوئی اور چیز موجود نہ ہو تو اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں، میرے نبی کے اہل بیت وہ ہیں جن کی پاکی کی ذمہ داری رب کریم نے اٹھا رکھی ہے، جن کی پاکی کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ اتنے عظیم لوگ کہ جن کو پاک رکھنے کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ رب کہتا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اگر رب کریم نے کسی کی محبت مانگی ہے تو رب نے اپنے نبی کی محبت مانگی ہے۔ اگر رب کریم نے امت سے کسی کی محبت مانگی ہے تو رب نے اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ اگر رب کریم نے امت سے کسی کی محبت مانگی ہے تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کی محبت مانگی ہے۔ وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کی محبت کا مطالبہ خالق کائنات کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نبی ان سے کچھ بھی سوال نہیں کرنا، اس تبلیغ دین پہ کچھ بھی نہیں مانگنا، لیکن ان کو یہ بتا دو کہ قیامت تک جو جو تیرا کلمہ پڑھے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ تیرے اہل بیت سے محبت بھی کرے، تیرے اہل بیت کی محبت اس کے ایمان کا حصہ ہوگا۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن نبی کے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ رب نے بھی کیا ہے۔ وہ لوگ کتنے شان والے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی شان میں کسی کا قول موجود نہ ہو تو قرآن کافی ہے اہل بیت کی شان بیان کرنے، ان کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، دین کے 5 ارکان سب سے بڑے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ بھی بڑی عظیم ہے، حج بھی بڑا عظیم ہے، اور روزہ بھی بڑا عظیم ہے، روزے پہ بھی اجر ملتا ہے، لیکن نماز پر اس سے بڑھ کر اجر ملتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگوں حج کرو،
اس میں بھی اجر کا اعلان ہے، لیکن نماز حج سے بھی بڑا عمل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ پورے دین کی بنیاد نماز پر ہے، دین اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں ذرا سنو اہل بیت کی محبت کتنی عظیم ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لوگوں دین کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ وہ عمل جو سب سے بڑا ہے وہ عمل بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نمازی اپنے نبی کا اہل بیت پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ جب تک نمازی اپنے نبی کا اہل بیت پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تب تک اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے یا اللہ رحمت بھیج اپنے نبی پر اور اپنے نبی کی آل پر، جب تک آل کا تذکرہ نہیں کرتا نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور نماز دین کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بتائیں کہ جب دین کا سب سے بڑا عمل اہل بیت کی محبت کے بغیر پورا نہیں ہوتا تو پھر ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو اہل بیت کرام کو اللہ نے بڑی شان بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھتے اہل بیت کا تذکرہ کرتے، ان کی محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں نے امام شافعی سے اہل بیت کا ذکر سنا تو بیچ میں خارجی بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے بھئی شافعی تو رافضی ہو چکا ہے، شیعہ ہو چکا ہے۔ اب اسلام کے اندر دو بڑے گمراہ گروہ ہوئے ہیں جو کہ ابتدا میں